السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقال تبارك وتعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وقال تبارك وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقال تبارك وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، گزشتہ مجلس میں ہم نے نفس کی 6 قسموں کا تذکرہ کیا ہے. جانا ہوگا ایک نفس وہ ہے جسے نفس امارہ کہتے ہیں. نفس امارہ کا کام ہے برائی پر ابھارنا، صرف ابھارنا نہیں بلکہ برائی کرانا. اس لیے کہ صرف ابھارنا جو ہے وہ شیطان کا کام ہے، ترغیب دینا گناہ کی شیطان کا کام. لیکن اگر عمل ہو گیا تو مطلب کیا ہوا؟ نفس کام کر گیا. وہ نفس امارہ کہلاتا ہے جو انسان کو برائی کرانے. نفس کی دوسری قسم ہم نے بتائی تھی نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس. انسان کو متنبہ کرتا ہے، آگاہ کرتا ہے برائی کے کرتے وقت، برائی کے کرنے سے پہلے، برائی کے کرنے کے بعد. کتنی حالتیں، کبھی پہلے ملامت کرتا ہے، یہ احساس دلاتا ہے کہ تو کیسی شخصیت ہے، تو کیا کرنے جا رہا. مثال کے طور پر دوسرے درجے جب کر رہا ہے تو برائی کا برائی ہونا یوں یاد دلاتا ہے. مثلا کسی آدمی نے زنا کا ارادہ کیا، اب نفس اس کو متنبہ کرتا ہے، سوچ اگر تیری بہن کے ساتھ، تیری بیٹی کے ساتھ، تیری بیوی کے ساتھ، تیری ماں کے ساتھ کوئی یہ حرکت کرے تو کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے؟ یہ بنانا الحال اس وقت پر جب وقت معصیت ہوتا ہے. تیسرے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد میں ملامت ہوتی ہے، کاش لے کرے بہت چاہتا غلطی ہوگی، یہ جو تصور ہے یہ ملامت. پھر اس کی دوسری قسم، تیسری قسم ہم نے رکھی تھی وہ نفس جو تمہیں رہنمائی کرے برائی کی طرف بھی، رہنمائی کرے نیکی کی طرف. الہمہا فجورہا وتقواہا، برائی کے بارے میں بھی بتا دیتا یہ برائی ہے، بھلائی کے بارے میں بھی بتا دیتا یہ بھلائی. پھر اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک بطون سے اس کا ظاہر ہونا، دوسرے اشخاص کی صورت میں اپنے نفس کا ظاہر کرنا. کیونکہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے. جب آئینے کے سامنے آدمی آتا ہے تو اس کی جو برائیاں ہیں مومن آئینہ اس کو بتاتا ہے کہ تجھ میں یہ برائیاں ہیں، تجھ میں یہ بھلائیاں ہیں. بھلائیاں لائق تحسین ہے، قابل تعریف ہے، اور برائیاں قابل مذمت ہے، لائق تدارک. سو جگہ چاہیے آگے بات ہو. یہ 2 صورتیں ہیں، نفس کے اندرون سے ہونا، دوسری کسی شکل میں ظاہر ہونا. تیسری قسم کی پھر ہم نے نفس کی چوتھی قسم ذکر کی، وہ نفس مطمئنہ ہے. وہ نفس جو بالکل اطمینان پا جاتا ہے، جسے سکون حاصل ہو جاتا ہے. نفس کی ایک اور قسم ہے نفس راضیہ، جو صوفیہ کہتے ہیں، مفسرین نہیں کہتے. مفسرین انتہا کو اتفاق کرتے ہیں کہ بس ہے
اور آگے سب کو کچھ ایسے ہوگی ہے. یہ ہے کہ ایک وقت وہ ہے جو تقدیر پر راضی ہو جائے، میاں کی مرضی اللہ کی مرضی، انہوں جو چاہے وہی ہوگا. ہونا تو وہی ہے، بے رغبتی سے ماننے کے بجائے رغبت سے ماننے کی کبھی حد بنا دی جائے. اس نفس کو نفس راضیہ کہتے ہیں، جو راضی ہو جاتا ہے اپنے رب کے ساتھ ہر حالت میں، چاہے اس کے ساتھ خیر والا معاملہ ہو چاہے اس کے ساتھ شر والا معاملہ. اسی لیے دنیا کے ہے اس کا مشہور ہے، جدھر مولا ادھر شاہ دولا. اس سے پہلے ہم نے سنایا تھا کہ ساتھ سے یاد ہوگا، اشارے کے طور پر سناتے جو ساتھی جب نہیں تھے انہیں یاد ہو جائے کہ پہلے تھے تو ہمارا مذاکرہ ہو جائے. تذکیر جو ہے نا یہ مفید ہوتی ہے، بار بار کا یاد کرنا مفید ہوتا ہے، نصیحت حاصل ہوتی ہے، ازبر ہوتا ہے، سبق یا دہانی آسان ہو جاتی ہے. کہتے ہیں بزرگ سے بہت بڑے شادانہ ان کا نام تھا، وہ اس نفس کے حامل سے نفس رہا دیا تبدیل پر راضی شاکر رہا کرتے. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ دیہات میں باڑھ آ گئی. باڑھ معلوم تو میانی کا آنا، طوفان کا آنا، جس سے پانی بہ نکلتا ہے. جب باڑھ آتی ہے تو بند باندھے جاتے ہیں تاکہ پانی گاؤں میں داخل نہ ہو، دیہات میں انٹر نہ جائے. تو اس کی صورت کیا ہوتی ہے، اس کو پل لگا دیے جاتے ہیں، دیواریں لگا دی جاتی ہیں، سائڈ میں سپورٹس لگا دیے جاتے ہیں تاکہ یہ پانی جو ہے نا سمٹ میں رہا ہے. ایک جگہ دیہات میں بند تو بندھا ہوا تھا، لیکن جب باڑھ آئی پریشانی آئی پانی میں تو وہ ٹوٹنے لگا. تو گاؤں کے جو لوگ تھے انہوں نے سوچا اب تو کچھ ہو نہیں سکتا، چلا کہ اللہ والوں کو دعا کرانا چاہیے، چلو چل کے ان سے بزرگ سے ملتے ہیں، ان سے کہتے ہیں بتا کہ باڑھ ٹوٹ رہی ہے، کہ بند ٹوٹ رہا ہے، باڑھ آنے والی ہے، لہٰذا کچھ بندوبست کروا دیں، کچھ کرامت دکھا دیں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. کہا کہ کدال لاؤ. کدال سے ہمارے زمانے میں سفر جس کو ہم کہتے ہیں کدال لاؤ. کدال لائے تو لے کر گئے اور جا کر جہاں سے ٹوٹ رہا تھا وہیں سے انہوں نے مارنا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا حضرت ذرا کم سمجھے کیا، اتنے غلط سمجھے، ہم وہ میں پہلے ٹوٹ رہا تو وہاں توڑ رہے. بولے کہنے لگے جدھر مولا ادھر شاہ مولا. جب اللہ کی مرضی ہو تو عبداللہ کی مرضی کس کا ہوگی، اور ہماری مرضی سبھی کا ہے. اگر وہ لوگ چاہے تو ہم چاہے لاکھ بند باندھ لیں وہ آتے رہے گا. جب وہ آنا ہی ہے تو ہم اپنی رضا سے اس کو کیا مان لے لیں، کیونکہ مولا کا بھیجا ہوا. یہ کیا ہے نفس راضیہ. نفس اس حال پر پہنچ جاتا ہے کہ تبدیل پر راضی ہو جاتا ہے اور کہتا ہے جدھر میرا مولا ہے میرا نفس اس طرف ہے، میری چاہت اس طرف ہے، میری خواہش اس طرف ہے. میں نے اپنی مرضی کو مٹا دیا، میں نے اپنی انا کو فنا کر دیا، میں نے اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا. بس میری خواہش وہی ہے جو رب کی خواہش ہے. رب کی خواہش سے بندہ بنا لیتا ہے پھر وہ اس درجے پر قائد ہوتا ہے مجھے اللہ کی طرف سے. وہ اس مرتبے پر قائد ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم نے شعر سنایا تھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تبدیل سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا ہے. اس کو رب سے مرضیہ کہتے ہیں. آدمی وہاں پہنچ جائے کہ اگر اللہ تجھ سے بندے تو بول تو تیری خواہش ہے. جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، آج آسمان کی طرف اٹھی ہے، چہرے مبارک اٹھا ہے. مولا پوچھتے ہیں کہ ابھی اپنے چہرے کو فرمانے کی وجہ کہتے مولا قبلہ، کہتے جو تیرے دل کا قبلہ ہے وہی تیرا قبلہ ہے. وہی نہیں ہوتا ہے. حدیث سے ثابت ہے، آثار سے ثابت ہے، سنن سے ثابت ہے، نبی کا طریقہ نبی کا کردار ہے. لیکن ہوتا ہے کہ تم غور نہیں کرتے تو دکھتا نہیں ہے کہ یہ کہاں ہے وہ کہاں ہے. اعتراضات شروع ہوتے، اعتراض بھیجا ہوتے. اگر نہ ہو تو اولیاء پاگل ہیں کہ کہنے لگ جائیں نعوذ باللہ. یہ اللہ کے دوست ہوتے تعالیٰ ان کا سینہ کھول دیتے ہیں، انشاءاللہ صبر فرما دیتے ہیں، پھر مل جانے باللہ اس میں سے نکات اور اشارات ملنے شروع ہوتے. یہ کہاں ہے؟ اسی آیت کے ذہن میں ہے جس میں اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. کی تفسیری پہلو دوسرے تفسیری پہلو میں یہ کہا گیا ہے
کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہے تو اس وقت اس نفس سے یہ کہا جاتا ہے کہ چل اپنے رب کی طرف، اے نفس مطمئنہ، کہ تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہے، جو خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ لیکن عملاً اس کی طبیعت ہو نہ ہو تو خوشخبری کیسے سنائی جائے گی؟ عملاً طبیعت چاہیے نا، پھر خوشخبری اس کی حیات کی ہوتی ہے۔ تو طبیعت جو ہوتی ہے اسی کو نفس کہتے ہیں۔ اطلاعات فرعیہ کو نفس کہا جاتا ہے، ایک قسم کی ہوگی۔ اچھا تھا نہ اب مجھے نفس رضیہ سے بات کرنی ہے، نہ نفس مغویہ سے بات کرنی ہے، نہ نفس ملزمہ سے بات کرنی ہے، نہ نفس مطمئنہ سے بات کرنی ہے، نہ نفس ملزمہ سے بات کرنی ہے، اور نہ ہی نفس لبامہ سے بات کرنی ہے۔ نفس کی اتنی قسمیں بہت اونچے درجے کی ہیں، میں ٹھہرا چھوٹا بندہ آپ حضرات کی اطاعت سے میری اپنی حیثیت کے اعتبار کو میں اگلا درجے کی ابتدائی درجے کی بات کرتا ہوں، وہ ہے نفس کے تزکیے کی، جس میں امارۃ بالسوء کہا گیا ہے۔ ایک نفس وہ ہے جس طرح سے امارہ کہا جاتا ہے، یہ گزشتہ مضمون کا خلاصہ ہے، گزشتہ مجلس کا خلاصہ تھا۔ اب تک میں بھی اپنی بات شروع نہیں کرا، آج کی اب شروع کر رہا ہوں۔ اب تک گزشتہ کا خلاصہ تھا، ہم سے بات کر رہے ہیں وہ نفس کے پہلے درجے کی بات، اس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ یہ جو نفس ہے انسان کو برائیوں پر لے جاتا ہے، برائی سے کراتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے، تو اگر کامیابی چاہتا ہے، تو اگر فلاح چاہتا ہے، تو اگر نجات چاہتا ہے، تو اگر عافیت کا طلبگار ہے دنیا میں، تو اگر عافیت کا طلبگار ہے آخرت میں، تو اپنے نفس کی اصلاح کر لو۔ یہ جو قرآن میں کہا ہے قد افلح من زکاہا، تحقیق میری آپ کی نہیں، عالم صاحب کی، مفتی صاحب کی نہیں، صوفی صاحب کی، ولی صاحب کی نہیں، اللہ کی تحقیق۔ یہ تحقیق کا مطلب ہے اللہ خود قسم کھا رہے، سچی بات ہے، اللہ خود قسم کھا رہے۔ سچی بات یہ ہے کہ تمہاری کامیابی مضمر ہے، تمہاری کامیابی مخفی ہے، تمہاری کامیابی پوشیدہ ہے، تمہاری کامیابی چھپی ہوئی ہے نفس کے تزکیے میں۔ اب افلح من زکاہا، اچھا اس میں کامیابی ہے، لیکن ناکامی کیا میں ہے؟ تعرف الاشیاء بأفضالها، ایک محاورہ ہے عربی کا، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ صاف طور پر سمجھ لو کہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے نفس کا تزکیہ نہیں کیا وہ نامراد اور برباد ہو گیا۔ تزکیہ نفس کیا ہو گیا؟ واجب ٹھہرا، لازم ٹھہرا، قرآن میں ہے وقد خواب، اور جس نے اعراض کیا اصلاح نفس سے من زکاہا، ہلاکت ہونے والوں میں، برباد ہونے والوں میں ہو گیا۔ اور افلح کامیاب کون ہے؟ من زکاہا، جو تزکیہ کرے۔ وقد خواب، اور نامراد کون ہے؟ من دساہا، جس نے تزکیہ نہیں کیا وہ برباد ہے۔ یہ قرآن شریف کی آیت ہے، والشمس وضحاها میں یہ بنتی۔ اب اس نفس کا جو تزکیہ ہے یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کی تین صورتیں الگ الگ ہیں۔ ایک تزکیہ ہوتا ہے صحبت اہل اللہ سے، صحبت اہل اللہ۔ ایک تزکیہ ہوتا ہے کثرت ذکر اللہ سے، اور ایک تزکیہ ہوتا ہے مجاہدات۔ کتنے قسمیں میں نے کہی، یاد رکھیں کیا کیا ہے؟ صحبت اہل اللہ، کثرت ذکر اللہ اور مجاہدات۔ اس مجاہدے کو سیر اللہ کہتے ہیں، اللہ کی طرف چلنے کی جدوجہد اور محنت کرنا۔ صوفیہ کی اصطلاح، مانتے مانو نہیں مانتے بات ہو، لیکن ہے چھوڑے تو قرآن کو چھوڑنا ہو، جو قرآن کو چھوڑا انہیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ اصطلاحات جو ہے نا اپنے اپنی جگہ بات کو سمجھانے کے لیے وضع کی جاتی ہے، ورنہ کبھی بات سمجھ میں نہیں آتا۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو دکھتی ہیں مگر سمجھ میں نہیں آتی،
بہت سی ایسی ہیں جو سمجھ میں آتی مگر دکھتی نہیں. میں کیا ہوں آپ کو معلوم ہے کیا؟ اسی لیے ہمارے شیخ رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں غلام ہوں مجھے علم کیا جو بنا ایک وہی بن گیا. میری حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بنانے سے میرا وجود ہوا ہے لیکن میں ابھی ہوں پردہ راز. مجھے جانتے تو ہیں سب مگر مجھے جانتے تو ہیں سب مگر میں ابھی ہوں پردہ راز میں. مجھے سب جانتے لیکن بہت سی چیزیں میرے بارے میں کوئی نہیں جانتے. اس لیے کہتے ہیں دوسری ہم عالم کے بندہ میں جانتا ہوں میں کون, میں جانتا ہوں میں کیا. ہر کام کر کے میرے ساری کام کو کرو. سمجھ آئے گا کہ کیوں کہتے ہیں وہ اس مقام پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں دکھتا تو ہوں سمجھ نہیں پاتا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دکھتی نہیں لیکن سمجھ آتی ہیں. جیسے ہوا ہے, جیسے مزہ ہے. مزہ معلوم ہے میٹھا ہے, ہم بھی میٹھا تھا ہم بھی میٹھا. اب یہ میٹھے میں فرق بتاؤ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتے. تو لفظ کو سمجھانے کے لیے, ضروریات کو سمجھانے کے لیے, جدانیات کو سمجھانے کے لیے اصطلاحات بنا دیے جاتے ہیں, الفاظ بنائے جاتے ہیں. اس میں ایک لفظ کے ترکیب کی طرف چلنے والا جو سالک ہوتا ہے, جو آدمی ہوتا ہے, اس کو اس کے اچھلنے کو طے اللہ کہا جاتا ہے. مانتے تو من نہیں مانتے تمہاری من. یہ جو طے اللہ ہے اس میں 3 راستے ہیں, یعنی اللہ کی طرف جانے والا راستہ. اسی سلسلے میں کہی ایک تو وہ ہے کہ آدمی کثرت ذکر سے بھی ثابت ہو جاتا ہے, سیر ہو جاتی ہے, اللہ تک پہنچ جاتا ہے. لیکن اس میں اندیشے بہت ہوتے ہیں. اندیشہ یہ ہوتا ہے, حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک مکتوب نقل کروایا. خط, لوگ خط لکھتے ہیں, حوالات کرتے ہیں. ہمارے پاس بھی بہت سے آتے ہیں لیکن ہمارے پاس کا بولنا زیادہ فائدہ نہیں دیتا. گزرے ہوئے لوگوں کا بولو تو جلدی مانتے لوگ, زندہ ولی کو کوئی نہیں مانتا. جو گزرے ہوئے ولی ہیں ان سے تذکرہ چلے تو بڑا خوش ہو جاتے. چلیے انہیں کی سمجھتے ہیں جو گزر گئے. کہتے ہیں چاندنی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد خط آیا. خط میں لکھا تھا حضرت میں ذکر کرنے لگا تو مجھے دائیں بائیں آگے پیچھے نور نظر آنے لگا, تجلیات واحد ہونے لگے. یہ دکھنے لگا, وہ دکھنے لگا, وہ دکھنے لگا. حضرت نے کہا جواب میں خط لکھتے ہیں, بیٹا پہلے ذکر چھوڑو, سر میں 1 کلو تیل ڈالو, اچھی سی مالش کرو اور بادام کا حلوہ چاٹا کرو اور پنیر میں 2 زبان استعمال کرو اور ذرا دوستوں کے ساتھ اپنی مدد کیا کرو. اس لیے کہ تم نے ذکر کیا لیکن بے محل کرنے کی وجہ سے تمہارا دماغ خشک ہو گیا. اب سارے نظر آ رہے تو تم کو تجلی نظر آ رہی ہے. دماغ کی خشکی کی وجہ سے سارے نظر آ گئے. تو وہ بیچارہ یہ سمجھا کہ مجھے اللہ نظر آ گئی. الحیاء باللہ یہاں لا کر شیطان گمراہ کر دیتا ہے کہ میں بھی کچھ ہو گیا. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. تم اپنا تزکیہ جتاؤ مت, اللہ جانتا ہے تم کتنے متقی ہو. یہ دکھ رہا وہ دکھ رہا بول کے بولے شیخ کو معلوم ہوتا ہے میں کتنا کچھ کہا ہے. یہ مت سمجھنا شیعوں کو معلوم نہیں. اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ شیعوں علام الغیوب ہوتے, بالکل آثار سے, قرائن سے, صفات سے, سحر مشرے سے, حالات حرکات خطرات سے شہر جان لیتا ہے کہ ساری خدمت کس درجے میں چل رہا ہے اور اس کو کیسے اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے. ذکر بے شک اپنی جگہ بابرکت چیزیں کرنا چاہیے لیکن راحت کے مشورے سے کرنا چاہیے. ہمارے لیے جتنا مفید ہے اتنا ہے, جو غیر مفید ہوتا ہے وہ مذرت رکھا ہو جاتا ہے. وہ جو سالک تھا وہ کسی کے مشورے کے بغیر کی عامر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے ہمارے اور ایک بھائی ہیں, ہمارے یہاں بھی لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. اکثر کسی کے بتائے بغیر خود سے عملیات شروع کر دیتے, غذائیں شروع کر دی. کوئی سورہ جن پڑھنے لگ گیا, کوئی سورہ مزمل پڑھنے لگ گیا, کوئی آیت الکرسی کا درس کرنے لگ گیا. اس کے قیود, اس کے آداب کی رعایت نہیں کی, جو شرائط سے اس کا لحاظ نہیں کیا. بڑی شرط یاد رکھ لو, کسی بھی عمل سے پہلے اکل حلال ہے, صرف حال ہے, نمازوں کی پابندی ہے,
رسول اللہ کے درود و سلام ہے. یہ 4 چیزیں نہیں ہیں تو ہماری کامیابی نہیں ہوتی. میں اس لیے بتا دے رہا ہوں کہ بہت سی ہماری کتابیں والد صاحب کی دیکھ کے بھی لوگ پڑھ لیتے رہتے ہیں. اس کے لیے پہلے یہ 4 شرطیں ذہن میں رکھ لینا، نہیں تو آپ نے کچھ شرطی لگا کر پیچھے جانے. شرطی والوں پولیس والا شیطان جو ہے نا ڈنڈا لگاتا ہے پیچھے سے. اب وہ وقت سے پہلے بڑی بننے کا شور اٹھا دیتا ہے، تو یہ ہو گیا، تو وہ ہو گیا، تو وہ ہو گیا. پر میں کہیں ابھی نفس کا تزکیہ نہیں ہو. نفس کا تزکیہ یہ ہے کہ جب انکشافات ہوتے ہیں تو چھپائے جاتے ہیں. خیر اللہ میں انکشاف جو ہے ناقص کو ہوتا ہے، کامل کو نہیں ہوتا. کیونکہ جو کامل ہوتا ہے وہ توجہ بحق رکھتا ہے، توجہ بغیر رکھ ہی نہیں سکتا. جو غیر کی طرف توجہ نہ رکھے اس کو کشف ہو گئی کا ایک ہی کشف ہوتا ہے، اس کو کشف اکبر کہتے ہیں. وہ دیکھتا ہے تو فقط باری تعالیٰ کی صفات کو دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے تو فقط اللہ کے جلوے دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے تو تجلیات الہیہ کو دیکھتا ہے. کامل کی شان یہ ہوتی، ناقص یہ ہے یہ دکھ گیا، وہ دکھ گیا، وہ دکھ گیا، سمجھنے میں کچا ہے بھی پکا نہیں ہے. اسی لیے ہمارے شہر میں نصیحت کرتے ہوئے اور سبق دیتے ہوئے تعلیم میں یوں فرمایا، کشف و کرامات عین ہے، حاصل نہ ہو غم نہ کر، اللہ ہوگا باقی ہوا. اللہ کے سوا جو بھی دل میں آئے، دکھاوے کا شوق ہے، ریا کا جذبہ ہے، میں بھی کچھ ہو سمجھنا ہے، اپنے عجب کا شکار ہے، کسی بنا پر یہ چیزوں کا طلبگار ہے، لہذا سمجھ لے کہ تو کچھ نہیں ہے. جب خیال آیا کچھ ہے سمجھ لے کچھ نہیں. جب یہ خیال ہے کچھ نہیں سمجھ لے اللہ سب کچھ کر دے گا. اپنی نفی کرو اللہ اس بات کرا دے گی، اپنا اس بات کرو گے اللہ نفی کرا دے گی. یہ فائدہ ہے. اپنی نفی کرو گے تو اللہ اپنے سے کرا دے گی. یہ اللہ کے کرانے سے ہوتا ہے، اپنے کرنے سے نہیں ہوتا. جب اپنے سے کرنے کا دعویٰ کرو گے اللہ ذلیل کر کے چھوڑ دے گا. اللہ کا قاعدہ اپنے سے مٹاؤ، منع کرو اپنے آپ کو. دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے. جو جس قدر اپنے آپ کو مٹاتا ہے وہ اسی قدر فیضیاب ہو جاتا ہے. دانا اپنے آپ کو مٹاتا ہے، کیسے مٹاتا ہے؟ یہاں تک کہ اس کو رگڑا جائے کچھ نہیں کہتا، دھوپ میں سکھایا جائے کچھ نہیں کہتا، زمین کھود کے دفنایا جائے کچھ نہیں کہتا، پھر پانی اس میں بھر دیا جائے کچھ نہیں کہتا. جب وہ اس قدر صلاحیت اپنے میں لے آتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا مقام آتا ہے کہ پروردگار عالم اس کو وہ قوت عطا فرماتے ہیں کہ وہ سخت زمین کا سینہ چیر کر پودے کی صورت میں نمودار ہوتا ہے. پھر وہ ہوتا تو لولا لولا ہے لیکن اللہ کی قوت سے ایک شجر درخت بن جاتا ہے. پھر وہ پھل دینے لگتا ہے، پھر وہ پھول دینے لگتا ہے، پھر وہ سایہ دینے لگتا ہے. دوسروں کے لیے نفع کا سامان بن جاتا ہے. لیکن ہوتا کب ہے؟ جب خود کو مٹا دے، اپنی ہستی کو فنا کر دے، نیستی کو اپنی ثابت کر دے. میں کچھ نہیں جب سمجھے گا پھر اللہ تجھے کچھ بنا دیں گے. جب میں کچھ ہوں سمجھے گا اللہ اس کو گرا دیں گے. اس کو اس آیت مبارکہ میں اللہ یوں فرماتے ہیں، فلا تزکوا انفسکم، تم اپنے نفوس کے بارے میں یہ مت کہو کہ یہ پاک ہو گئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں یہ اللہ جانتے ہیں. بیج کیسا ہے اللہ کو پتا ہے، کون سا بیج ہے اللہ کے علم میں ہے. اس سے کیا چیز وجود میں آنی ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ اس سے باخبر ہے. اسی لیے تعالیٰ کہتے ہیں فلا تزکوا انفسکم. یہی فرمایا. ایک جگہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، دوسری جگہ فرماتے ہیں فلا تزکوا انفسکم. کرتا رہا تو سوچتا، خود سے تفسیر کرنے بیٹھا تو ایک جگہ اللہ نے بولے تزکیہ نہ کو کرو، بولے کیا کرو، بولے کیا کہ اللہ نے ڈبل باتیں کر دی. اپنے سے سوچے تو ایسی چھوٹا، اپنے سے نہیں سوچنا. ذرا اپنے سے اوپر والوں کو پوچھ لینا یہاں یہ ہے یہاں بھی یہ ہے، ذرا مطلب بولو، بولے تو بول دیں. ایک جگہ مطلب یہ ہے اپنے نفس کا تزکیہ کرو، دوسری جگہ مطلب یہ ہے تزکیہ جتنا مت، میں یہ بن گیا، میں وہ بن گیا، وہ بن گیا. تم کیا ہے اللہ کو معلوم ہے، پھر کرنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں دیکھ لو وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ. صرف نفس امارہ کے
تزکیے کی بابت ہم اشارہ دے رہے ہیں. جب تک اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو، اللہ کی رحمت متوجہ نہ ہو، بندے کے نفس کا تزکیہ صحیح نہیں ہے. لیکن ہم بول لے رہے اللہ نے رحمت کی نظر سے دیکھے ان کی معلوم ہے. اب دیکھ لو ہم اللہ کی کسی فرما برداری کریں تو انہیں رحمت کی نظر سے ہم کو دیکھے. آنکھ اللہ کے فرما بردار ہے، کان اللہ کے فرما بردار ہے، زبان اللہ کی فرما بردار ہے، اعضاء و جوارح اللہ کے فرما بردار ہے، احکام میں اطاعت میں اللہ کی فرما برداری ہے، نواہی میں اجتناب میں اللہ کی فرما برداری ہے، رسول کی اطاعت میں اللہ کی فرما برداری ہے، رسول کے منع کردہ چیزوں کو رکنے میں کیا اللہ کی فرما برداری ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ کیسے ہوگی؟ سمجھ آ گئی؟ اللہ کی رحمت کی متوجہ ہوئے بغیر نفس امارہ کی اصلاح اور نفس امارہ کا تزکیہ ممکن ہی نہیں ہے. اسی لیے صوفیہ نے فرمایا کہ دیکھو ایک صورت تو یہ ہے کہ تم ذکر کے ذریعے سے اپنے نفس کا تزکیہ کرو، لیکن اندیشہ ہے کہ اگر بے محل ذکر ہو جائے گا تو پھر دماغ میں خشکی آ کر توہمات کا تم شکار ہو سکتے ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہاری قوت عقلیہ مفلوج ہو جائے، عقل مفلوج ہو جاتی. بات کرتے کرتے ادھر چلا گیا کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگ برداشت کر لیتے ہیں، پھر ہوتا یہ ہے کہ کچھ کا کچھ ہونے لگتا ہے. اٹھ پٹانگ باتیں، اٹھ پٹانگ حرکتیں، ماں باپ کے ساتھ گستاخی، زیادتی اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے لگ جاتے. پھر دعا کے بعد ان کو دوسرے عامل صاحب کے پاس لانا پڑا. اب سوال یہ ہے کہ صاحب جب وہ اچھا ہی کرے، قرآن پڑھے، ذکر ہی کرے تو ایسا کہیں کو ہو گیا. بے محل کرنے سے ہوتا ہے، ہر چیز اپنے محل کے اعتبار سے مناسب ہوگی. یہ پہلی قسم ہے تزکیے. ہم نے دوسری قسم بتائی تھی کہ تزکیے کے لیے صحبت اہل اللہ ضروری ہے. صحبت اہل اللہ میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے مجاہدات اور ریاضتیں کرائی جاتی ہیں، بعد میں ذکر کیا جاتا ہے. پہلے مجاہدہ ہے، بعد میں ریاضت. کیوں؟ مجاہدے کے ذریعے سے پہلے نفس کو دھویا جاتا ہے، پھر اس صفائی کے بعد اس میں استعداد پیدا کر کے، اس میں لیاقت اور قابلیت پیدا کر کے، اس میں کیپیسٹی پیدا کر کے اس کو اس کی مناسبت سے ذکر کیا جاتا ہے. تو اب یہ تو اس کو سید اللہ میں ممد اور معاون ہوتا ہے. وہ جلدی ترقی کرتا ہے، فاسٹ چلنے لگتا ہے، تیزی سے دوڑنے اور آگے بڑھنے لگتا ہے. اس لیے اللہ والوں کی سیر جو ہے نا وہ بہت مشہور ہے. سید الارض جس کو کہتے ہیں، زمین کا منقطع ہو جانا. یہ کیسے ہوتا ہے؟ پہلے مجاہدات ہو، نفس کا تزکیہ. اب یہ صحبت اہل اللہ میں رہیں گے تو مجاہدات دیں گے، رہیں گے نہیں اپنے سے مجاہدے کریں گے تو کیا کریں گے؟ آپ بچے کبر ہے، کبر کے لیے کیا مجاہدہ ضروری ہے؟ عجب ہے، عجب کے لیے کیا مجاہدہ ضروری ہے؟ حسد ہے، حسد کے لیے کیا مجاہدہ ضروری ہے؟ بخل ہے، بخل کے لیے کیا مجاہدہ ضروری ہے؟ بیان میں اگر مولانا صاحب بولے، صوفی صاحب، عالم صاحب بولے، کتنے بول سکتے؟ ایک آدھ طریقہ بول سکتے. ایک آدھ طریقے میں ہمیشہ آپ صحیح راستے پہ پڑ جائیں یہ ضروری نہیں ہوتا، چینج بھی کرنا پڑتا ہے. کبھی کبھی ڈاکٹر کے پاس آدمی جاتا ہے، اپنی طبیعت بتاتا ہے کہ صاحب مجھے یہ بیماری ہے، ڈاکٹر کہتا ہے یہ دوا کھا لو. آپ کیسے بول سکتا ہے؟ گھر لائے آپ کھاتے ہیں، آپ اس کے بعد کہتے صاحب 3 دن ہو گیا، 5 دن ہو گیا، 8 دن ہو گیا، دوا کھا رہا ہوں کم نہیں ہو رہی. دوبارہ ڈاکٹر چلے جاتے ہیں تو کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے نہیں اس کو چھوڑ دو، یہ کرو. آپ کیا بول دے گا؟ یہ 8 دن کیا کرے گی؟ نہیں بولتے. ضرورت تھی اسے وہ بھی کرا ہے، آگے دوسری ضرورت ہے وہ بھی کرو، کرنا پڑتا ہے. بدل کرنے کا ہم نہیں کرتا. اسی طرح مشاہد سے آپ آگے آ رہے ہیں، ایک ہی مجاہدے سے سب کو نہیں ہانٹا جاتا، سب کے لیے الگ الگ مجاہدات ہیں. جس کو جیسی ضرورت ہوتی ہے شاید اس کو ویسا مجاہدہ دیتا ہے. اب اس میں چند ایک مثالیں میں نے گرائی تھی، آپ کو یاد ہوگا. رجاعت کے لیے مجاہدہ، اور بیمان کے لیے مجاہدہ، کبر کے لیے مجاہدہ، عجب کے لیے مجاہدہ، حسد کے لیے مجاہدہ، بخل کے لیے مجاہدہ. تو سب چیزیں ضروری ہیں. یہ میں نے چند ایک گرائی ہیں. روحانی بیماریوں کا سیمپل ہے یہ. آخر آپ سمجھ جانا اور آگے بھی کہوں گا. سیمپل اتنا ہے تو، اور سیمپل ایسا ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبریائی اللہ کی رضا ہے
اور جو اللہ کی چادر کو چھیڑتا ہے، اللہ کی رضا کو چھیڑتا ہے، اللہ اس کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ حدیث قدسی میں آیا ہے من تکبر ضرعه اللہ، دوسری جگہ حدیث شریف میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو غرور کرتا ہے اللہ اس کو گرا دیتے ہیں۔ اس لیے کہ کبر تو اللہ کی شان ہے، اللہ کا غیر اسے کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کی چادر ہے اس کو دوسرا کیسے کھینچ سکتا ہے۔ ریا کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الریا شرک، هذا الشرک الخفی، ریا تو شرک ہے اور یہ چھوٹا شرک ہے۔ تو شرک کی نا، اور شرک کے بارے میں کیا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ اس کو معاف نہیں فرماتا۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوٹا کر کے متوجہ کرا دیا، متنبہ کر دیا کہ توبہ کرو تم نے جو کیا وہ غلط۔ ریا جو ہے نا وہ شرک ہے، دکھاوا جو ہے نا وہ شرک ہے۔ اب ذرا اپنے گریبانوں میں نظر ڈالو اور غور کرو کتنی نماز دکھانے کو پڑے ہوئے ہیں، پورے شرک۔ بڑا نماز لیکن ہو گیا شرک، اس سے مرتبہ کلمہ شہادت پڑھنا، یاد کر کے پڑھنا، جس سے بار پڑھتا کرا اس سے بار دل میں خیال آیا میں دیا ہوں، اگر دل میں خیال آیا تب تو کیا ہے؟ عجب ہے، شرک تو نہیں ہوا لیکن بڑائی آ گئی، سپنا اچھا ہونا آ گیا، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ اور یہ ایسی بیماری ہے کہ جس میں یہ آ گئی وہ بھی ختم ہو گئی، جو میں ہوں بنا اس کا میں بنا اللہ نے ختم کر دیتے۔ اور اگر آدمی نے یہ سوچا کہ میں نے جو عمل کیا ہے اس میں ریا شامل ہے تو اس ریا سے اجتناب کے لیے کون سا مجاہدہ ضروری ہے؟ یہ اپنے وقت پر اپنے شیخ سے مشورہ ضروری ہوتا ہے۔ ارے بھائی شیخ نہیں بناتے مت بناؤ، مشیر تو بنا سکتے ہو، مشورہ تو دے سکتے ہو۔ ارے صاحب میرے کو ایسا ہو رہا ہے، ایسا کروں گا کہ پوچھ تو سکتے ہیں۔ شیخ بنانے میں اگر ہچکچاہٹ ہے، اگر ڈر ہو رہا ہے کہ نہیں ہے کہ بولے سے طریقہ ٹھیک ہے میں تو بتاؤں، مشورہ تو کر سکتے، پوچھ تو سکتے کہ صاحب مجھ میں کبر ہے، اس کبر کو کیسے نکالنا ہے، مجھ میں ریا ہے، اس ریا کو کیسے نکالنا ہے، مجھ میں عجب ہے، اس عجب کو کیسے نکالا جائے۔ یہ نکالنا ہے نہیں نکالے تو اللہ کیا کہتے ہیں وقد خاب من دساها۔ یاد رکھ لو تزکیہ کہتے کس کو ہے، تزکیہ کہتے کس کو ہے؟ علماء نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیے کی 3 قسمیں بیان فرمائی۔ یطہر قلوبهم عن العقائد الباطلہ والاشتغال بغیر اللہ۔ تزکیہ کیا ہے؟ عقائد باطل عقائد سے نکالنے کا تزکیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کروایا۔ یہ جو آیتیں میں نے سنائی نا اب تک، اس کے خلاصے میں، اس کے نچوڑ میں، اس کے لباب میں، اس کے مغز میں صوفیہ نے جو لکھا ہے، علماء نے جو بیان فرمایا ہے، مفسرین نے جس طرح اشارہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کا تزکیہ پہلے عقائد میں ہو، کون سا عقیدہ میرا صحیح ہے، کون سا میرا عقیدہ غلط ہے، یہ صحیح کرنا۔ یہ نفس کے خواہش کے مطابق چلنا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، نفس کے خلاف چلنا، رب کی مرضی کے مطابق چلنا عقیدہ صحیح ہوگا۔ عقائد کون بتائیں گے؟ متکلمین اسلام بتائیں گے، یہ بتائیں گے کہ صاحب عقائد کس کو کہتے ہیں، عقائد کیسے ہونے چاہیے۔ ہمیں وہ مضمون چھڑا تو میرا مضمون ہے گا، اس لیے میں عقائد نہیں سناتا، آپ کو ترغیب دے دیتا ہوں، آپ اپنے علماء سے، علماء متکلمین سے مل کے عقیدہ سیکھ لیجیے، اب دلیل سن سکتے۔ یہ جب تک نہیں ہوا اس وقت تک تزکیہ نہیں ہونا۔ نمبر 2 والاشتغال بغیر اللہ، دل کو اللہ کے غیر کی طرف لگانے سے بچانے میں پریکٹس کرنا، اس کا نام مجاہدہ ہے۔ دل کو اللہ کے غیر میں لگنے نہیں دینا، اٹکنے نہیں دینا، بیوی کی محبت میں نہیں اٹکنا، بچوں کی محبت میں نہیں اٹکنا۔ اگر بیوی بچوں کی محبت ہے ٹھیک ہے، ان سے محبت ہے تو اللہ سے شدید محبت، اگر بیوی بچوں سے شدید محبت ہے تو اللہ سے اشد محبت منع نہیں کر رہے، یہ کہہ رہے کہ جس کی ان سے ہے اس سے تھوڑی زیادہ اللہ کی کر لو، سمجھ میں آ گئی نا؟ منع نہیں کر رہے، جو ہے اس میں تھوڑا پوائنٹس بڑھا کر کے اللہ سے محبت کا پیمانہ بڑھا، یہ بڑھ جائے گا تو خود بخود غیر کی محبت کم ہوگی
حق کی محبت والی بات ہے. کتنا اچھا مجاہدہ ہے. بیوی بچوں سے بھی محبت کرو اور مسئلہ لانے سے بھی کرو ہوگا نہیں تو مولوی پکا چھوڑو جو بیوی بچوں کو بولتے سب کو چھوڑو پکا کو چھوڑو کب تک پڑھ رہی ہے کب آتا مانگے بعد میں آتا جب ہاتھ پکڑ کو بیٹے میرے ساتھ چل کون سا بیٹا ساتھ میں آتا میں دیکھو نہیں جا تو فاتحہ پڑھنے جب دیکھو کون سا بیٹا کس کے ساتھ جانا دنیا نے والا اس کے پیچھے کرنے کی وجہ ہے یہ کہنے کے ساتھ کرو محبت لیکن ایک درجے میں کرو. درجہ اگر بڑھانا ہو تو اللہ کی محبت کا بڑھاؤ غیر کی محبت کے دل میں جگانا. یہ تزکیے کی کیا ہے پہلی قسم یاد رکھنا اس کو. تزکیے کی پہلی قسم کیا ہے عقائد باطلہ سے نکلنا اور غیر سے شرم کو ختم کرنا. دوسری قسم جو بیان فرمائی وَيُطَهِّرَ نُفُوسَهُمْ عَنِ الْأَخْلَاقِ الرَّذِيلَةِ اور اپنے نفوس کا تزکیہ کرنا اپنے نفوس کو پاک کرنا اخلاق رذیلہ سے. سوال یہ ہے کہ اخلاق رذیلہ ہے کیا؟ وہی سے جو میں سنا رہا تھا. کبر کیا ہے اخلاق رذیلہ میں سے. حسد کیا ہے اخلاق رذیلہ میں سے. عجب کیا ہے اخلاق رذیلہ میں سے. یہ سمجھ میں آ گیا نا. سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں. تفصیل سنانے بیٹھا تو ٹائم نہیں اجمال میں سنانا چاہتا ہوں. وَيُطَهِّرَ نُفُوسَهُمْ اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ فرماتے تھے ان کو پاک کرتے تھے کس سے عن الاخلاق الرذیلہ اخلاق رذیلہ. اخلاق رذیلہ وہ اخلاق جو کسی کو بھی کبھی بھی پسند نہ آئے کسی کو بھی کبھی بھی پسند نہ آئے. بالخصوص اس میں ایک خاص لفظ کی اضافت فرمائی ہے علماء نے فقہاء نے فطرت سلیم جس کو پسند نہ ہے. بعض وقت ہوتا ہے کہ کبر میرا میرے کو بہت پسند آ رہا ارے میرے کو پسند ہے لہٰذا یہ برا اخلاق نہیں ہے سمجھیں گے ایسا نہیں ہے. اگر ہماری فطرت دین اسلام کو پسند کرتی ہے پھر ہمارے لیے وہ لفظ معتبر ہے. ہماری فطرت اگر سلیم نہیں ہے ہم ایمان کا درجہ کمال نہیں ہوں اور باطل عقائد سے ہم بچے ہوئے نہ ہوں اور غیر اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہو تو ایسی صورت میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب ہم اخلاق رذیلہ سے بچے ہوئے. اور ہماری فطرت سلیمہ ہے. فطرت سلیم کیا ہے جس کے اخلاق عقائد احکام ہو جس کا شغل اللہ کے ساتھ ہو اور جو برے عادتوں کو چھوڑ کر اپنے نفس کو صاف ستھرا کرنے کی جدوجہد اور محنت کر رہا ہو. یہ مجاہدہ اس درجے کا ہے. تیسری قسم ہے اور تیسری قسم کے بارے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ فرماتے تھے جسموں کا کس سے نجاست غلیظہ سے اور برے اعمال سے. کس سے نجاست غلیظہ سے اور برے اعمال سے. صوفیہ فرماتے ہیں علماء فرماتے ہیں وَيُطَهِّرَ أَبْدَانَهُمْ عَنِ الْأَنْجَاسِ وَالْأَعْمَالِ الْقَبِيحَةِ. برے اعمال تو ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں برے اعمال سے بچانا اور اچھے اعمال کو اختیار کرنا برے اخلاق سے نکلنا اور اچھے اخلاق کو اختیار کرنا. یہ کیا ہے نفس کا تزکیہ ہے. یہ کیسے ہوتا ہے من حیث الضرورت. شیخ طریقت بتاتا ہے کس کے لیے کس بیماری میں کون سا مجاہدہ مفید مطلب ہوتا ہے. جب یہ کر لیتے ہیں تو نفس کا تزکیہ ہوتا ہے. یہ کرتے ہیں شیخ کے بتائے ہوئے طریقے پر تو نفس دوسری کیٹیگری میں آتا ہے. اب وہ بلند مرتبے پہ جاتا ہے. پھر اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے ورنہ پھر وہ ملامت بھی نہیں کرتا. ہر برائی اس کو اچھائی کرنے لگتی ہے. پتا ہی نہیں ہوتا کتنے برے لوگ ہیں غیر اللہ کے آگے سجدہ کر رہے عبادت سمجھ کے کر رہے غیر اللہ کے نام سے قربانیاں کر رہے عبادت سمجھ کے کر رہے. کیا برائی ہے لیکن سمجھا اچھائی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جو نفس ہے وہ برے عقائد پر اس کو ملامت نہیں کر رہا اور برے کام پر اس کو ملامت نہیں کر رہا بدعت پر اس کو ملامت نہیں کر رہا کفر و فسق پر اس کو ملامت نہیں کر رہا. یہ ملامت نہیں. یہ ملامت کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ ابھی نے دھلئی نہیں ہے. گندگی میں رکھ کے کتنا دھو گے گندا ہی رہے گا. نکال کر اگر دھو گے تو پاک ہو جائے گا. دو سنتے ہیں اس کی عادت. ایک تو روپیہ ہو یا کوئی پیسہ اگر نالی میں گر جائے وہیں رکھ کے آپ دھو گے
مفتی کہے گا پاک نہیں ہوا. اگر آپ نکالو گے پائپ لگا کے دھونے کی ضرورت نہیں, 3 مرتبہ اوپر سے پانی ڈالو, مفتی کہے گا دھل گیا, صاف ہو گیا. کہتے کہ نہیں کہتے؟ صاف کا مسئلہ ہے. دوست جب تک برائی دل میں ہو, برے عقائد دل میں ہو, برے اعمال دل میں ہو, برے اخلاق اپنے اندرون میں ہو, اس وقت تک اپنے آپ کو پاک بتلانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں فلا تزکوا انفسکم, اپنے نفوس کو مت جتلاؤ کہ پاک ہو گئے. اللہ جانتے ہیں کہ وہ پاک ہوئے نہیں ہوئے. اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ تمہارا آخر انجام کیا ہوگا, تم کیسے ہیں یہ تو اللہ جانتے نہیں. باعتبار انجام تم کیسے مرو گے یہ بھی اللہ جانتے ہیں. انجام کے اعتبار سے کون کیسا مرے گا کسی کو خبر نہیں. کیا پتا کہ اللہ پاک کسی کو کفر کی حالت میں مار دے, اور کیا پتا کہ کسی کو اللہ ایمان کی توفیق دے مار دے. کیا پتا کسی کو اللہ گناہ کی آلودگیوں کے ساتھ مار دے. کیا پتا کہ اللہ کسی کی گناہ سے توبہ کی توفیق دے کے مار دے. یہ اللہ کی مرضی پر ہے. اسی لیے اللہ کا فرماتے ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء. جب تک اللہ نہ چاہے اور اللہ کے فضل متوجہ نہ ہو اور اللہ کے رحمت متوجہ نہ ہو, تمہارے نفوس کا تزکیہ نہیں ہو سکتا. اب سوال یہ ہے حضرت یہ جو نفس ہمارا اللہ کی رحمت ہے کیسے متوجہ ہو, اور اللہ کا فضل ہے کیسے متوجہ ہو؟ کیونکہ اس فضل کے اور رحمت کے متوجہ ہوئے بغیر ہمارا نفس کا تزکیہ ممکن نہیں ہے. تو اس کو متوجہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان, بہت آسان. رات کی تنہائی میں اٹھو, اس وقت میں صلو والناس نیام, جب سارا زمان سویا ہو تم رات کو مسلے پہ کھڑے ہو جاؤ. کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں. تنہائی میں رب کے آگے آنکھوں سے 2 قطرے آنسوں کو بہا دو. یہ 2 قطرے تمہارے نفس کو دھو لیں گے. یہ 2 قطرے تمہارے نفس کو دھوئیں گے. حدیث میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کا خلاصہ ہے من معنی الفاظ نہیں ہے, ترجمانی ہے الفاظ نبوت کی, کہ تمہارے 2 قطرے آنکھ کے بہے ہوئے تنہائی میں رب کے حضوری میں یہ تمہارے نفوس کو دھونے کے لیے کافی ہے, اور اللہ کے فضل کو متوجہ کرنے کے لیے کافی ہے, اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے کافی ہے. پہلے مرحلے میں کیا کرنا؟ تنہائی میں رب کو بنا لینا. دوسرے مرحلے میں تدبیر کرنا. پہلے تدبیر سے جڑ جانا, قادر سے جڑ جانا. دوسرا مرحلہ تدبیر سے جڑنا. تدبیر کے بغیر تقدیر پر دیکھا نہیں کیا جا سکتا. تدبیر کیا ہے؟ اب شیخ سے رجوع ہو کر یا محقق سے رجوع ہو کر بتلائے کہ مجھ میں یہ بیماری ہے اور اس کی اصلاح کا طریقہ, اور میرے لیے کون سا مجاہدہ مفید ہے. کریں گے انشاءاللہ. کام بہت بڑے ہیں, بولنا آسان ہے, کرنا بہت مشکل ہے. جیسے کریں گے اس وقت میں نا کہ جب برائی ہمیں برائی لگے, اور یہ لگے گی انشاءاللہ. شرط صرف اتنی ہے کہ تنہائی میں 2 رکعت ادا کریں صلاۃ التوبہ کے نام سے, اور 2 آنکھوں سے 2 قطرے آنسو ایک بہا دیں. بس اللہ پاک تمہاری طرف اور ہماری طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھ لیں گے. ان کا اتنا ہی دیکھ لینا. پرہیز کے اعتبار سے صوفیہ نے ایک طریقہ بتایا کہ دیکھو جسم کو کیسا کرنا وہ تو ہم بتا دے رہے, یہ کرے تو ایسا ہوتا, یہ کرے تو ایسا ہوتا, یہ کرے تو ایسا ہوتا. لیکن تھوڑا ڈاکٹر بولتا ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو, بس یہ نکو کرو وہ بھی بولتا ہے. ڈاکٹر بولتا ہے یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ, اس کے بعد بولتا ہے یہ نکو کھاؤ. ارے تم کھاؤ ان کو یہ نکو بولنا چاہیے کہ نہیں بول سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ پرہیز کے بدل مشکل ہے. اس کی ایک مثال تو یہ دیتے ہیں کہ دیکھو جب اکھاڑے میں جانا ہو تو پہلوان سے کہا جاتا ہے کہ صاحب بولے مسلم کھاؤ اور 2-4 سے دودھ پی لیا کرو, اور اس طرح بادام کھایا کرو گھر کر کے, اور شہد سے استعمال کرو جسم بڑا تندرست ہو جائے. آدمی نے سامنے اپنے موزن غذائیں رکھی, بادام رکھا اور ساتھ میں مشروبات رکھے اور دودھ رکھا, اور اس کے بعد اس کو کھانے لگا. لیکن کھانے سے پہلے اس میں تھوڑا سا زہر گر گیا. کہتا ہے نہیں مجھے میں پہلوان ہوں, اکھاڑے میں مجھے جیتنا ہے, لہٰذا زہر گرا تو گرا, میں مرغم غذا کھا لوں گا. میرے تو زہر بھرا ہوا غذا کا لقمہ کیا نفع دے سکتا ہے؟ زہر بھرا ہوا غذا کا دودھ کیا ہمیں نفع دے سکتا ہے؟ زہر گرا ہوا کیا بادام ہمیں نفع دے سکتا ہے؟ کیوں؟ یہ زہر جو ہے نا ان کی ساری اچھائیوں کو ملیامین کر دیتا ہے. اسی طرح شرک کا زہر
کفر کا زہر، نفاق کا زہر، ارتداد کا زہر، بدعات کا زہر، خرافات اور رسوم و رواج کا زہر، یہ اخلاق ذلیلہ کا زہر دینا ہمارے اعمال حسنات کو برباد کر دیتا ہے۔ کہ ان چیزوں سے بچ جاؤ، ان چیزوں سے رک جاؤ۔ مجاہدہ ہے کیا؟ کس چیز کو مجاہدہ کہتے ہیں؟ خواہش جب اپنا نفس جس وقت میں چیز کی خواہش کرے اس وقت اپنے نفس کو دبا کر رب کی خواہش پورا کرنا، یہی مجاہدہ ہے۔ مثلا اذان ہو گئی اور رات کو سویا تھا دیر سے، فجر کو اٹھ نہیں پا رہا، مؤذن کہہ رہا حی علی الصلاۃ، جی کہتا ہے نہیں تھوڑی دیر اور سو جا، ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے۔ کہ مؤذنوں کو کیا ہے پتہ نہیں بیوی قریب آنے دیتی کہ نہیں آنے دیتی ہے، یہ تو رات بھر ہمیں پکار کے جگا دیتے ہیں، لہٰذا آدھا گھنٹہ اور ہے، تھوڑی دیر سو جا، جب اٹھ جائے گا پھر نماز ادا کرنے کو ٹائم ملے گا۔ یہ غلط فہمی ہے، کام خیالی ہے، یہی مقصد ہوتا ہے، یہی مجاہدہ سامنے آتا ہے۔ اب اسی وقت ہماری اس خواہش کو دبانا اور مؤذن کی پکار پر، مؤذن کی پکار نہیں اللہ کی پکار سمجھ کے مسجد پر حاضر ہو جانا، یہ اس وقت کا مجاہدہ ہے۔ سمجھ آئے گا وقت کا مجاہدہ کب، کیا وقت پہ کیا مجاہدہ کرنا ہے، سمجھ جاؤ۔ جب اللہ کا جو حکم ہو، اللہ کے اس حکم کو پورا کرنا اپنے نفس کی خواہش کے خلاف کر کے، یہی مجاہدہ۔ یہ شریعت کے باہر ہے، ان کو بتاؤ تو صحیح، پھر میں مناظرہ کر لیتا ہوں جس سے کرنا ہوگا، جب کرنا ہوگا، جہاں کرنا ہوگا انشاءاللہ، ویسے ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ تو صاحب علم و فہم ہیں، اللہ پاک مجھے اور آپ کو علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو نفس امارہ ہے، اس کے تزکیے کے جو طریقے ہیں، ہم نے ضمن آپ کی مجلس میں بطور سبق کے عرض کیے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہمارے اسباب چل رہے ہیں سلسلہ قادریہ کمالیہ کی، ہم اسباب کے اعتبار سے آج 7واں سبق دے رہے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہونا تو یہ تھا کہ یہ پہلا سبق ہوتا، لیکن ہم 7ویں نمبر پہ اس لیے ذکر کر رہے ہیں تاکہ آپ کے ہمارے ساتھ جڑی رہے، پہلے ہی بڑی باتیں بتا دیں اور پھر اس کے بعد دلوں میں دوری رہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے ضرورت کی مناسبت سے تغیر اور تبدل ہوتا ہے تعلیمات میں، کوئی سبق پہلے کوئی سبق بعد میں آئے گا، لیکن اس سے زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو سبق پہلا ہونا تھا اسے آخر میں کیوں کہا، کے درمیان میں کیوں کہا، پھر ہے تو ضرورت تغیر اور تبدل ہے۔ یہ کوئی نصاب تو نہیں ہے کتاب علی سے لے کے یہاں تک ایسے ایسے پڑھنا ہے، اس کے بعد یہ حرف ہے، اس کے بعد یہ حرف ہے، پھر ہے تو ضرورت تصوف میں اسباب دیے جاتے ہیں۔ آج مسجد میں نفس کا مضمون ختم ہوا ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں اس نفس کے تزکیے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما کر ہم سب کو کامیابی اور کامیابی سے ممکنات فرمائے۔ اگر اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو اگلی مجلس انشاءاللہ خلوق اور اس کے اقدام کا تذکرہ کرنے کی ہم کوشش کریں گے، بشرطے کہ یاد رہے۔ یاد نہیں رہا تو یاد دلا دیجیے، یاد آ جائے تو بہت اچھا ہے۔ درود شریف پڑھیں، متوجہ رہیں، ماقب اللہ کو دل سے نکالنے اور اللہ ہی کے خالق و مالک ہونے کا شعور دل میں بٹھانے کے تصور اور استحضار کے ساتھ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حاضرنا الله ناظرنا الله شاهدنا الله معنا اللهم نبذل قلوبنا بنور معرفتك وحرق قلوبنا بنار عشقك أبدا أبدا يا الله. اللہ ہی فاعل حقیقی ہے، یہ یقین اپنے دل میں بٹھا رہا ہوں اس استعداد کے ساتھ. إلا الله 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حاضرنا الله ناظرنا الله شاهدنا الله معنا اللهم نبذل قلوبنا بنور معرفتك وحرق قلوبنا بنار عشقك أبدا أبدا يا الله. اللہ ہی موصوف بصفات کمال ہے، یہ یقین اپنے دل میں بٹھا رہا ہوں اس تصور کے ساتھ اللہ کے نور میں ڈوب اللہ 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 اللہ
وحرك قلوبنا بنور عشقك أبدا أبدا يا الله. اللہ ہی منزہ عن النقص والزوال ہے، یہ شعور دل میں بٹھا رہا، اس استعدار کے ساتھ اللہ کے نور میں ڈوب کر اللہ 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 اللہ
اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على حبيبك سيدنا محمد وعلى آل حبيبك سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على خليلك سيدنا إبراهيم وعلى آل خليلك سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله حاضرنا، الله ناظرنا، الله شاهدنا، الله معنا. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك وحرق قلوبنا بنار عشقك أبدا أبدا يا الله. الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. کچھ لوگوں کی جانب سے دعا کی گزارش ہے یہاں پہ تاکہ عمران میں اور نصرت علی پر جانا دے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولإخواننا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ ہم بڑے پاپی ہیں، مجرم ہیں. اے اللہ ہم نے دن کے ظالم میں گناہ کیے. اے اللہ رات کے اندھیروں میں گناہ کیے. اے اللہ علیحدہ گناہ کیے. اے اللہ مل جل کر گناہ کیے. اے اللہ انفرادی طور پر گناہ کیے. اے اللہ اجتماعی طور پر گناہ کیے. اے اللہ بعض گناہ تو ایسے ہوئے اس کے اندر سراسر بغاوت کی بو آتی ہے. یا اللہ ہم تجھ سے پھر گئے. یا اللہ تیرے اعمال سے ہٹ گئے، تیرے احکام کی پامالی کی.
یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، یا اللہ ذلیل و رسوا نہ فرمائیے، یا اللہ دنیا جہاں کی ساری نعمتیں عطا فرمائیے، یا اللہ ہر گناہ سے محفوظ فرما دیجیے، یا اللہ ہر گناہ سے بچا لیجیے، یا اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے، لفظوں سے سخت نظر فرما لیجیے، اے پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ اندھیروں میں گناہ کرتے ہوئے ہم یہ سوچتے رہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، یا اللہ آپ ہماری آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، یا اللہ آپ ہمارے کانوں سے سن رہے تھے، یا اللہ آپ ہمیں جانتے تھے کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں، یا اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ ہماری ہمت کو یا اللہ لفظ سمجھ کر معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے یا اللہ ماؤں بہنوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، یا اللہ سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ سب کو گناہوں کی ندامت عطا فرما دے، یا اللہ ہم سب کو محفوظ و معمون فرما دے، یا اللہ ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما دے، یا اللہ ہر قسم کا خیر مقدر فرما دے، یا اللہ بہت ہی گناہ ہو چکے، یا اللہ گناہوں کے دلدل میں ہم پھنس چکے، یا اللہ دلدل میں پھنسا ہوا خود باہر نہیں آ سکتا، اے اللہ آپ اپنی رحمت کی رسی ڈال کر ہمیں نکال لیجیے، یا اللہ آپ ہمیں ہمارے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجیے، یا اللہ ہم پر فضل کا معاملہ فرما دیجیے، اے اللہ اگر آپ عدل کرنے پہ آ جائیں تو ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ زمین پھٹے اور ہم ڈھک جائیں، آسمان گرے ہم ٹوٹ جائیں، یا اللہ کائنات درہم درہم ہو جائے، یا اللہ سب بھی عدل ممکن نہیں ہے، یا اللہ ہم پر فضل کا معاملہ فرما دے، یا اللہ ہم پر فضل کا معاملہ فرما دے، یا اللہ ہم پر فضل کا معاملہ فرما دے، یا اللہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سنا ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو اعمال نامے پہنچتے ہیں، کہ اللہ کس قدر ذلت و رسوائی ہوگی جب آقا کو ہمارے اعمال سے تکلیف ہوگی، ان کا دل دکھے گا، ساری زندگی کو ہم ان کا دل دکھاتے رہے، یا اللہ کل آخرت کو موقع ہوگا، تمام صحابہ اولیاء تابعین تابعین انبیاء صدیقین شہداء صالحین ہوں گے، اللہ سب کے سامنے نام لے کر پکارا جائے گا کہ اے فلاں ابن فلاں اٹھو تمہارا یہ گناہ ہے، حبیب پاک نگاہ اٹھا کے دیکھیں گے کہ اللہ بڑی ذلت رسوائی ہو جائے گی، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، حبیب کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا دیجیے، حبیب کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا دیجیے، حبیب کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا دیجیے، آقا کو چہرہ دکھانے کے لائق بنا دیجیے، آقا کو چہرہ دکھانے کے لائق بنا دیجیے، اے اللہ ہم نے سنا ہے احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حوض کوثر کو حضور قدوس صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، صحابہ کے اطراف و اجناب ہوں گے، یا اللہ سب کو جامع کوثر پلائیں گے، اس وقت تو یا اللہ ہم جاتے رہیں گے، فرشتے بیچ میں رکاوٹ ڈالیں گے، حبیب پاک فرمائیں گے اے فرشتوں نے کیوں روکتے ہو، یا چہرے مہرے سے میرے امتی لگتے ہیں، یا اللہ فرشتے کہیں گے، یا اللہ فرشتے کہیں گے اے حبیب آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد آپ کے راستے سے ہٹ گئے تھے، یا اللہ اس وقت میں حبیب فرمائیں گے ان کو دور کر دو، یا اللہ ہم بڑے ہوں گے، رسوائی ہمارا مقدر بن جائے گی، جب بخشانے والا شفاعت کرنے والا خود کہہ دے گا کہ ہمیں لے جاؤ اور ان کو اللہ کے حضور میں کھڑا کر دو، اللہ حکم سنائیں گے ان کو لے جا کر جہنم میں پھینک دو، یا اللہ کس قدر ذلت ہوگی کہ آقا کے دربار سے اٹھا کے انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا، ساری کائنات کے سامنے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا، یا اللہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی مرتضی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ و تابعین ہوں گے، یا اللہ بڑی محنتیں انہوں نے کی ہیں، یا اللہ ساری زندگی انہوں نے مشقتوں اور مصیبتوں میں گزاری ہے، یا اللہ تمام اعمال کے باوجود وہ یہ سوچتے رہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، یا اللہ ہم تھوڑا کچھ کرتے ہیں، یا اللہ تیری رحمت سے امید لگائے بیٹھتے ہیں، یا اللہ تو نہیں سے ہمارے مقدر میں خیر فرما دے، یا اللہ ہر بھلائی ہمارے لیے مقدر فرما دے، یا اللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دلوں کی طرف کو یا اللہ بے چینی اور بے قراری کو دور کرنے کے لیے، یا اللہ سنا ہے کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اور قرآن مجید میں اس قسم کی آیات اور روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ دلوں میں ذکر سے اطمینان ہوتا ہے، یا اللہ یہ لوگ اطمینان قلب کے لیے آتے ہیں، یا اللہ سب کو اطمینان قلب عطا فرما دیجیے، ذکر اللہ کی کثرت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، صحبت اہل اللہ کی طرف توجہ فرما دیجیے، یا اللہ ہم سب کے دلوں میں
میں خیر خیر ہی بھر دیجیے یا اللہ ہمارے اوپر نور بھر دیجیے یا اللہ ہمارے نیچے نور بھر دیجیے یا اللہ ہمارے یمین و یسار میں نور بھر دیجیے یا اللہ سارا ماحول نورانی بنا دیجیے یا اللہ ہر جگہ ذکر و اذکار کیا پابند بنا دیجیے یا اللہ سب کو اللہ 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 کرنے کے والی کیفیت عطا فرما دیجیے یا اللہ دلوں کو سکون و قرار عطا فرما دیجیے یا اللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پریشان حالی کے سبب یا اللہ در در بھٹک رہے ہیں یا اللہ تیرے در کو چھوڑا یا اللہ تیرے در کو چھوڑا ہزاروں دروں کو جھکتے رہے یا اللہ کہیں کام نہیں ہوا واپس تیرے ہی در پہ آ پڑے ہیں آپ ہی معاف فرما دیجیے آپ ہی عطا فرما دیجیے مار اٹھ جاتی ہے یا اللہ ایک دفعہ کہنے سے دو دفعہ کہنے سے تین دفعہ کہنے سے مان جاتی ہے یا اللہ آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں ایک بار ہمارے اوپر نظر کرم فرما دیجیے ہمارے دلوں کی کشتی کو پلٹ دیجیے یا اللہ دلوں کی اللہ کے راستے ہمارے لیے آسان فرما دیجیے تصوف کی بنیادیں ہماری مضبوط فرما دیجیے یا اللہ خیر خوبی کے ساتھ دارین کی سعادت عطا فرما دیجیے صحت کامل عطا فرما دے یا اللہ بیمار ہیں بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ آسیب زدہ ہیں آسیب ختم فرما یا اللہ سحر زدہ ہیں سحر کو توڑ دے یا اللہ جنات کی شر سے پریشان ہے اللہ ان کو جنات کے شر سے حفاظت عطا فرما دے یا اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ و معمون فرما دے یا اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ و معمون فرما دے یا اللہ دارین کی سعادت عطا فرما دے یا اللہ دارین کی سعادت عطا فرما دے یا اللہ ہم ایسے بھکاری ہیں یا اللہ جن کی جھولیاں بھی پھٹ چکی ہیں جن کی کشکول بھی پھوٹ چکے ہیں یا اللہ ہمارے برتن بھی صحیح اور سالم نہیں ہیں یا اللہ ایسے بیکاری محتاج اور مفلس ہیں یا اللہ ہمیں اللہ ہر خیر عطا فرما دے یا اللہ ہمیں بھیک مانگنا بھی نہیں آتا یا اللہ ایسے فقیر ہیں کہ ہمیں بھیک مانگنا بھی نہیں آتا یا اللہ بھیک مانگنا بھی سکھا دیجیے یا اللہ بھیک مانگنا بھی سکھا دیجیے یا اللہ بھیک مانگنا بھی سکھا دیجیے یا اللہ مانگنا تو تجھ سے ہی مانگنا ہے یا اللہ تجھ سے ہی مانگنے والا بنا دیجیے یا اللہ تجھ سے ہی مانگنے والا بنا دیجیے ہر غیر سے اللہ محفوظ فرما دیجیے یا اللہ تیرے غیر سے محفوظ فرما دیجیے یا اللہ تیرے غیر سے مانگنے سے محفوظ فرما دیجیے یا اللہ ہم سب کو دارین کی سعادت عطا فرما دیجیے والدین کی خدمت کی سعادت سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ بچپن میں انہوں نے ہمارے لیے بہت کلفتیں جھیلی ہیں بڑی مشقتیں برداشت کی ہیں یا اللہ آج بچے پریشان حال یا اللہ والدین پریشان حال ہیں بچوں کی نافرمانیوں سے بہت دکھی ہیں یا اللہ وہ آج شکایتیں کرتے ہیں بچے حافظ بن چکے بچے عالم بن چکے بچے مفتی اور کامل بن چکے یا اللہ پڑھنے لکھنے کے بعد یا اللہ سب کچھ علم حاصل ہو جانے کے بعد کہ والدین کے اوپر ہاتھ درازی کرتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں یا اللہ ایسے بچوں کو ہدایت دے دے اللہ ایسے بچوں کو ہدایت دے دے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے یا اللہ بہت دکھ ہوتا ہے جس وقت ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ جس کی انگلی پکڑ کے ہم نے چلنا سکھایا تھا آج وہ ہم سے ہاتھ اٹھانے لگے یا اللہ بہت تکلیف ہوتی ہے جب ماں کہتی ہے کہ جس کو ہم دودھ پلاتے تھے آج ہمارے سینے اور گریبان پہ ہاتھ ڈالتے ہیں یا اللہ بڑی تکلیف ہوتی ہے یا اللہ ہم سب کو ماں باپ کی خدمت گزار اطاعت گزار بنا دیجیے یا اللہ ان کی خدمت کو سعادت سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ دونوں جہاں کی کامیابیاں عطا فرما دیجیے یا اللہ دونوں جہاں کی کامیابیاں عطا فرما دیجیے یا اللہ ہم نے جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے یا اللہ جو کچھ مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجیے یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا جو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر مانگا ہر وہ خیر ہمارے لیے مقدر فرما دیجیے یا اللہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرور و فتن سے پناہ چاہیے یا اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ و معمون فرما دیجیے یا اللہ ہماری دعاؤں کو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما لیجیے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد لله